अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। बहुत ही खास खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे वो होगी ईरान के हवाले से। ईरान ने चैलेंज कर दिया है जी अमेरिका को, जी अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये चैलेंज इस वक्त में क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये डिटेल बताएंगे स्टोरी में आपको। फिर आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश डट गया है जी, भारत के सामने दोबारा अपनी टीम को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। क्या ये बात ठीक है, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट की दुनिया से ही कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनका ताल्लुक बाबर के साथ है और रिजवान के साथ है। क्या बाबर और रिजवान रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सिंध ताश के हवाले से अमेरिका में धूम मच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया है और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये भी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि ट्रंप ने अपने दोस्त की कर दी ऐसी की तैसी, खोल दिया पूरे का पूरा राज, बहुत बड़ा राज खोल दिया कि अब दोस्ती एक एतमाद होता है ना, अब उस एतमाद को अगर स्क्रीन के ऊपर आगे बताना शुरू कर देंगे तो क्या पीछे रह जाएगा। बहुत बड़ा दोस्त था जी, जानते हैं कि ये क्या स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत ने थप्पड़ मारा है जी अफगानिस्तान को, अगर उन्हें ये समझ आए तो। उन्होंने यतीम करके रख दिया अफगानिस्तान को, कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान से पंगा लिया था और सोच रहे थे कि हम भारत को इस्तेमाल करेंगे, उल्टा भारत इस्तेमाल कर गया अफगानिस्तान को। अब ये जानिए ये स्टोरी क्या है। तो सबसे पहली स्टोरी जो मैं शुरू करने जा रहा हूं और चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो करूंगा इसी हवाले से कि जो ईरान ने चैलेंज दिया है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं जाके JavedCS.com पे। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात कि चौधरी साहब गपशप नहीं करते, वो सीधा खबर करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहूंगा ही नहीं, सीधा खबर। कल दो खबरें आई जो ईरान के रिलेटेड। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई और उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी और ने नहीं समझाया कि ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, मैंने अपने आप को खुद समझाया था। अच्छा। मैं ही अपना मास्टर हूँ, मैं ही अपना गाइड हूँ, मैं ही अपना एडवाइज़र हूँ। और मैंने बैठ के मैंने सोचा कि जब उन्होंने 800 लोगों की फांसी रोक दी है तो हमें भी रुक जाना चाहिए। और फिर मैंने खुद ही अपने आप को कायल करके ईरान के ऊपर सरदस्त हमला ना करने का फैसला किया। और उसकी बेसिक वजह यह थी कि अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया, दोनों मीडियाज ये कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने, कतर ने और अमान ने समझाया है इनको, और मोहम्मद बिन सुलेमान जो शहजादे वली अहद हैं वो मुसलसल राब्ते में थे डोनाल्ड ट्रंप के, और इन सब ने इनको कायल किया कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आएगा जिसका नुकसान होगा हमें। ठीक है। तो बहरहाल उन सब ने समझाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला वापस लिया। लेकिन ट्रंप ने कह दिया नहीं 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 नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने खुद ही कर लिया था। अच्छा। एक ये आई थी, और साथ उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि जी आपने फांसियां रोक दी हैं तो बड़ा अच्छा किया आपने, और मैं मामलात को देख रहा हूँ, नज़र रखी हुई मैंने। अच्छा, इसके साथ साथ आयतुल्ला अली खामनाई साहब जो है ना, उनका भी कल एक बयान आया, और वो बयान बिल्कुल उलट था इसके, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बिल्कुल मुखालिफ था। खामनाई साहब का ये कहना था कि ये जो मुजाहरे हुए हैं इसके अंदर अमवात हुई हैं और नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के दो लोग जिम्मेदार हैं, एक अमरीकी सदर और साथ इसराइल। और इन दोनों ने मिल के ईरान को नुकसान पहुंचाया, इनके एजेंट्स थे, और वो एजेंट्स जो थे वो दोनों जगहों पे अटैक कर रहे थे। वो मुजाहिरीन को भी अटैक कर रहे थे और साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको भी अटैक कर रहे थे, आग भड़काने के लिए। आग भड़काने के लिए, ताकि लाशें गिरें और आग भड़क उठे और फिर उसको वेस्टर्न मीडिया उठा ले। फिर खामनाई साहब ने ये भी फर्स्ट टाइम इंकशाफ किया कि हज़ारों लोग मारे गए, जबकि उससे पहले वो सैकड़ों से ऊपर नहीं जा रहे थे, 200 250 इससे ऊपर नहीं जा रहे थे। लेकिन कल खामनाई साहब ने यह तस्लीम कर लिया कि हज़ारों लोग मारे गए, और अमेरिका भी यही कह रहा था, वेस्टर्न मीडिया भी ये कह रहा था कि वहाँ पे हज़ारों लोग मरे हैं। तो एक तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि हज़ारों लोग मरे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये हज़ारों लोग स्टेट ने नहीं मारे, ये अमरीकी सदर इसका जिम्मेदार है और साथ साथ इसराइल जिम्मेदार है। ठीक है। फिर ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया था कि जी 800 लोगों की फांसी रुक गई है, तो उसके ऊपर जो आयतुल्ला खामनाई साहब का जवाब है, उन्होंने कहा जी कि हम हर सूरत जो मुजरिम है हमारे, वो ख्वाह वो बैनुल-अक़वामी है या फिर वो हमारे लोकल हैं, हम उनको सजा देंगे, उनको ये सजा भुगतनी पड़ेगी, मतलब लटकाया जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये पब्लिकली हैंगिंग होती है वहाँ पे ना, हाँ जी। ईरान के अंदर, और क्रेन लगा के ना उसके ऊपर फांसी देते हैं बंदे को, और फिर लटका रहता है बंदा उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन्होंने ये काम स्टार्ट कर देना है ईरान ने। अभी वो हालात को कंट्रोल कर रहा है,
جو ہی حالات مکمل طور پہ کنٹرول ہو جائیں گے اور خطروں سے نکلے گا ایران، تو اس کے بعد امیڈیٹلی یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک، تو کیونکہ انہوں نے اندیا دے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جن لوگوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے ان سب کو سزا بھگتنی پڑے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ساتھ جو وزارت خارجہ ہے ان کا بھی کل بیان آیا تھا، ایرانی وزارت خارجہ کا، اس میں انہوں نے انکشاف کیا جی ہمارے پاس مکمل شواہد موجود ہیں کہ اس کے اندر سی اے انوالو تھا اور ساتھ ساتھ اسرائیل انوالو تھا۔ تو ایران جو تھا نا، میرا خیال ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ جو کل یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ ایران پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہے گا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ دیا ہے اور اسرائیل کی بات نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا، یہ ٹھیک ہے، معاملہ آگے بڑھے گا اور رکے گا نہیں، کیونکہ دونوں سائڈوں پہ نا آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھو ایران کے ٹرمپ ہیں، اور جو ٹرمپ ہیں وہ امریکہ کے آیت اللہ ہیں۔ تو دونوں جو ہے نا یہ پوزیشن لینے میں بڑے سخت ہیں، یہ اپنی پوزیشن جو ہوتے ہیں نا اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سرحد سے ایک تھوڑا سا درمیان میں تعطل آیا ہے، تھوڑا سا گیپ آیا ہے، وقفہ آیا ہے جس کو کہہ لیں۔ اب یہ وقفہ جو ہی ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ معاملات دوبارہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی جب تک ایک موجود ہے یہ معاملہ مجھے سمٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بالکل صحیح۔ لیکن چوہدری صاحب، خامنہئی صاحب تو درست کہہ رہے ہیں نا ایک بات، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی پیچھے ہیں تو واقعی پیچھے تھے، ٹرمپ تو صرف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی تو ہے نا، پوزیشن لینے میں سچا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایران کے اوپر نظریں ہیں، اور یہ دیکھو 29 دسمبر کو نتنیاہو کی ملاقات ہوئی تھی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، اور اس کے بعد یہ سارے معاملہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس پہ یہ بائی ڈیزائن تھا، یہ پلان کے مطابق تھا کہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوگی، لوگ باہر نکلیں گے، دوسری سائڈ سے گولی چلے گی، اگر دوسری سائڈ سے گولی نہیں چلے گی تو ہم ہی مار دیں گے لوگوں کو۔ اور اس کے بعد پھر بلکہ کل فوٹیج بھی ریلیز ہوئی کہ کس طرح وہ عام ایک بلڈنگ کے اندر داخل ہوا ہے، سرکاری بلڈنگ کے، پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور جو لوگ تھے وہ ان آئیڈینٹیفائی تھے، وہ نارمل لوگ نہیں تھے، وہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے اور آ کے انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر مساجد کے اوپر حملہ، مساجد کے اوپر تو کوئی مسلمان حملہ نہیں کر سکتا، 200-250 مسجدیں جلا دی گئی ہیں وہاں پہ، اب کوئی مسلمان جو ہے مسجد کو آگ نہیں لگا سکتا، ہمارا یہ ایمان ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور وہاں پہ صرف مسجدوں کو آگ نہیں لگائی، قرآن مجید جو ہے اس کو بھی آگ لگ گئی، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ اس کی توہین بھی کی گئی، نمازیوں کے اوپر بھی اٹیک ہوا، پھر مسجد کے اوپر جو پینٹ تھا، جو پینٹنگز تھی، جو کیلیگرافی کی ہوئی تھی، اس سب کو بھی ڈیمیج کر دیا، اس کے پردوں کو بھی آگ لگا دیا، بلڈنگ بھی توڑ دی، شیشے بھی توڑ دیے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے، ڈیزائن ہے پورا، یہ پلان ہے۔ ڈیزائن تھے، یہ غیر ملکی تھے اور مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان جتنا بھی برا ہوگا مسجد پہ حملہ نہیں کرے گا، نہ کسی مزار پہ، روزے پہ، نہ کسی بزرگ پہ، نہ کسی بچے کے اوپر، نہ وہ کسی مسجد کے، نہ قرآن مجید کی توہین کرے گا۔ تو وہاں ایران کے اندر یہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بائی ڈیزائن ہے، یہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کا مقصد ہی کوئی اور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہی شامل کر لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک دوست کی لے لی کلاس، ٹھیک ہے، ایک بڑی مزیدار ویڈیو ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پورا ایک کریکٹر ہیں، انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے، ٹرمپ کو صرف ٹرمپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے سمجھانے کی کہ ٹرمپ نے کیا بولا ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا، بھی سٹوری جانتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس کا مزاج ہے، وہ میڈیا پہ آ کے نا، یہ سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے کسی نہ کسی کی بیشنگ کرتا ہے اور اس کو برباد کر کے اس کو اچھا لگتا ہے۔ اب دو کام انہوں نے کیے، ایک تو ان کا دوست ہے، کوئی بلینر ہے، انہوں نے کہا جی میرا دوست ہے بلینر ہے، موٹا بہت ہے، اور اس نے موٹاپا کم کرنے کے لیے اوزمپک استعمال کرنی شروع کیا۔ اوزمپک بیسیکلی انسولین کی ایک قسم ہے، اچھا، اور یہ ایجاد ہوئی تھی آج سے چند سال پہلے، اور یہ موٹا آدمی جو ہے نا، کیونکہ موٹے آدمی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے لاس میں، اور جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، جب بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہارٹ کا پرابلم بھی ہے، جب ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو گردوں کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جس کے اندر بندہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا وزن کم کر لے۔ تو پہلے جو وزن کم کیا جاتا ہے، ویسے آپ کو بڑی مزیدار بتاؤں کہ بات کہ جتنی میڈیسن بھی ہیں ڈائبٹیز کی، وہ بیسیکلی وزن کم کرتے ہیں، اور اس لیے وزن کم کرنے والی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں نا، کوئی کہ جی یہ ٹی لے لیں، سلمنگ ٹی ہے وہ لے لیں، یا پھر یہ دوائی کھائیں، یا معجون کھائیں، یہ کیپسول کھائیں، اس کے ساتھ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا، تو اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں بیسیکلی ڈائبٹیز کی دوائیاں ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ڈائبٹیز کی جو بیسک میڈیسنز ہیں نا اس کو پیس کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ کے اسٹمک کو سلو کر دیتی ہے. اسٹمک کو سلو کرتی ہے, آپ کو بھوک کم لگتی ہے. اور دوسرا وہ ہاضمہ جو آپ نے 45 منٹ میں کوئی چیز ہضم کرنی تھی وہ 1.5 گھنٹے پہ چلی جائے گی. 1.5 گھنٹے والی 3 گھنٹے پہ چلی جائے گی. مطلب بھوک نہیں تو لگے. بھوک نہیں لگے گی. پھر آپ کا نظام اذہام جو ہے نا, ہضم کرنے والا جو نظام ہے وہ بیسیکلی سلو ہو جائے گا. تو یہ اتنی سی کہانی ہوتی ہے. تو پھر ایک انسولین بنی, اور انسولین جو ہے نا وہ بھوک کم کر دیتی ہے انسان کی. جب بھوک کم کرتی ہے تو جو آپ کی سٹور انرجی ہے, جو سٹور فیٹس ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر انسان کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے. اوزمپک جو ہے نا اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے کہ تیزی سے وزن گراتی ہے وہ. تو لوگوں نے پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ایسے لوگ بھی جو ڈائبیٹک نہیں ہیں وہ اوزمپک ہی لگاتے ہیں, انسولین, اور اس کے بعد ان کا ویٹ تیزی سے ریڈیوس ہو جاتا ہے. جیسے کہ بلاول بھٹو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ویٹ جو لاس کیا وہ اسی سے ویٹ لاس کیا. بہت لوگ اوزمپک سے, بہت زیادہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی جو ان کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کا حوالہ دے کے اس نے کہا جی وہ موٹا آدمی تھا, اس نے اوزمپک استعمال کی تو زیادہ موٹا ہو گیا. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ اس نے بڑا اعتراض کیا مجھے فون کر کے, کہتا جی وہ مجھے نا ڈانی کہتا تھا پہلے, اب مجھے مسٹر پریزیڈنٹ کہتا ہے. تو مجھے کہا ڈانی یہ دیکھو کہ امریکہ کے اندر یہ اوزمپک جو ہے نا یہ $1300 کی ملتی ہے, اور جب میں یو کے گیا تو وہاں پہ $87 کی, $87 کی ملتی ہے. ایک ہی کمپنی ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی فارمولا ہے, دو ملکوں کے اندر اس کی ریٹ کے اندر اتنا فرق کیوں ہے. تو اس نے بڑا احتجاج کیا. تو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے $1300 کوئی حیثیت نہیں رکھتی, وہ میٹر ہی نہیں کرتی, اتنا امیر آدمی ہے, لیکن بلینز آف ڈالر, لیکن اس کے باوجود اس نے فیل یہ کیا کہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو کل میں نے اس کو تسلی دی, تو اس نے کہا جی میں نے تسلی دی کہ ساری دوائیاں سب کے لیے ہی نہیں ہوتی, کچھ لوگوں پر نہیں اثر کرتی, تمہارے اوپر اثر نہیں کیا تو تم کوئی اور دوائی استعمال کرو. تو لیکن اب اس کے دو سارے پرتے ہیں. ایک تو ٹرمپ صاحب نے ایک مہربانی کر کے یہ کیا کہ اپنے دوست کو ننگا کر دیا پوری دنیا کے سامنے. اب سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کون سا دوست ہے جو موٹا بھی ہے اور اس کا بزنس پارٹنر بھی ہے اور یہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے اوزمپک کا بھی بیڑا گرک کر دیا, یعنی $1 بلین کی کمپنی ہے, اس کا بھی جنازہ نکال دیا. تو اس ٹائپ کی حرکتیں کر کے نا ٹرمپ کو بڑا مزہ آتا ہے. ویسے تو یہ اوزمپک بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ خطرناک ہے, واقعی خطرناک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اس کو چھوڑتے ہیں نا پھر آپ کو دوبارہ بھوک لگنے لگتی ہے, اور جو ہی دوبارہ بھوک لگتی ہے تو پھر آپ کا ویٹ واپس آ جاتا ہے. دوسرا, جن لوگوں کو شروع میں ٹرائل کیا گیا تھا نا, کوئی 2.5 سال لوگ تھے جن کے اوپر ٹرائل کیے, ان سب کی آنکھوں کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اب ان کا جو ریٹنا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو اب جتنے لوگ ہیں نا یہ سب فیل کر رہے ہیں کہ جی واقعی ان کی آنکھوں کو پرابلم آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے ریزلٹس اس کے جو خوفناک ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں ویٹ لاس کرنا ہے نا آپ نے تو خوراک کم کر دیں, ویٹ لاس ہو جائے گا. اور سب سے جو بہترین طریقہ ہے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں اور دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں, وہ روزہ ہے. آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں. آپ ہفتے میں 3 روزے رکھیں جی, اور آپ نے افطاری میں بہت زیادہ کھانا نہیں ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو جیسے کہ حکیم صحیح صاحب ہفتے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے, بڑے سلم سمارٹ اور بڑے زبردست, بڑی انرجی ان کے اندر. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اسلامی روزہ نہیں بھی رکھنا چاہتے تو دوسرا روزہ رکھ لیں جس کو کہتے ہیں نا جی صرف پانی پینا ہے آپ نے, اور جس کو انٹرمنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. تو آپ اس میں چلے جائیں کہ آپ نے جو فوڈ ہے وہ نہیں لینی, آپ نے صرف پانی پینا ہے, یا پھر نٹس لے لیں اور گرین ٹی لے لیں, بس اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے یہ جو ڈائبٹیز ریورسل پروگرام ہے نا, اس کے اندر 5000 لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اب تک, جو کہ ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں پراپر. خود ڈائبٹیز ریورس کی اپنی, گرو نے کی اپنی, بہت سارے لوگ 5000 لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں. ان میں ہم یہی کرتے ہیں کہ گرین ٹی پی لو یار, یخنی پی لو, آپ اس کو نٹس لے لو, اور کوئی چیز سالڈ نہ کھاؤ, آپ صرف پانی پیتے رہو سارا دن, تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز ریورس ہو جاتا ہے, وہ 100% ریورس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بغیر کسی میڈیسن کے. وہی تو آپ نے کھانی نہیں, ہم تو میڈیسن کے ویسے ہی خلاف ہیں. صحیح ہے. تو ٹرمپ کے دوست کو بھجواتے ہیں, تو ٹرمپ جو ہے اب ان کو اسے کمپنی کا بھی بیڑا گرک کر دیا ساتھ دوست کر کے. اسے آپ کی کمپنی کا پتہ چل گیا نا, اس نے اس پہ بھی بول پڑنا. صاحب یہ بتائیں, آپ نے یہ سرکل میں ساری بیماریاں بتائیں کہ کون سی بیماری کس سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. دل تک آپ آئے, پھر آپ نے آنکھوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ دماغ کی خرابی کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ سستی سے. جو یا سست ہو جائیں گے آپ, ایکٹیویٹی کم کر دیں گے تو دماغ کا مسئلہ ہو جائے گا. مطلب مودی کا مسئلہ یہ ہے یا نہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. اگلی سٹوری. پھنسانا مشکل ہوتا ہے, پورا گھیر کے لانا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے جی کہ
भारत ने धोखा दिया है जी। अब भारत की बात हो रही है तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अफगानिस्तान को पड़ी है चपेट, बहुत शौक था इन्हें हमसे पंगे लेने का, पंगे ले लिए इन्होंने। अब देखिए इनके साथ हो क्या रहा है, जो ये ख्वाब देखते हैं वो भी टूट जाता है। डिटेल जानते हैं। अब अफगानिस्तान जो था ना, उसकी सारी ट्रेड पाकिस्तान के जरिए होती है। अफगान ट्रांसफर ट्रेड उसको कहते हैं। जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होते हैं ना, वो दूसरे मुल्क की फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पोर्ट होती है। तो जितने लैंड लॉक्ड कंट्री हैं जो सेंट्रल एशियन है, वो किसी न किसी मुल्क की पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अफगानिस्तान जो है ना, शुरू से ही पाकिस्तान की पोर्ट इस्तेमाल करता है, कराची की। ठीक है। तो वो बाहर से माल आता है अफगान ट्रांसफर ट्रेड का, और फिर वहाँ पे कराची की पोर्ट पे उतरता है। उसके बाद फिर कंटेनर में भर के उसको अफगानिस्तान पहुंचा दिया जाता है। उनके अपने लोग होते हैं जो उनको ले जाते हैं। पाकिस्तान राहदारी ले लेता है, थोड़ा से टैक्सेस लेता है, बाकी ज़्यादा टैक्सेस नहीं लेता उसके ऊपर। ये जो इस टाइप की ट्रेड होती है, इसके ऊपर टैक्सेस नहीं होते। टैक्सेस उसी मुल्क में जाके जमा करने होते हैं जहाँ पे जिसके लिए ट्रेड होती है। Okay. तो इसका जितना टैक्स था ना, वो अफगान गवर्नमेंट हासिल करती थी। ठीक है। तो बहरहाल पाकिस्तान के साथ फटा हो गया, और पाकिस्तान ने फिर अफगान ट्रांसफर ट्रेड बंद कर दी। इस दौरान क्योंकि जो ईरान की चाबहार जो पोर्ट है, वो बिल्कुल ग्वादर के बिल्कुल करीब है। 32 किलोमीटर के फासले पे ग्वादर से बिल्कुल बिल्कुल करीब है। तो वहाँ वो जो पोर्ट थी वो हासिल कर ली थी इंडिया ने एक प्रॉपर एक कंपनी बना के तो उसको पोर्ट को बनाया। पोर्ट को बनाने के बाद उसका जो चार्ज था इंडिया के पास था। ईरान बहुत खुश था कि बाहर की कंपनी जो है ना, वो आके पोर्ट बना रही है। तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दे दिया इंडिया को कि ये किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, पाबंदी लगी है वहाँ पे। तो पहले तो रजिस्ट किया इंडिया ने, और ईरान के साथ मिलकर ईरान को तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, हमने चाबहार से नहीं जाना। और वहाँ पे रॉ का प्रॉपर दफ्तर था, ये ज़हन में रखें। वहाँ से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते थे, PLA को सपोर्ट करते थे, वो सारे वहीं से चाबहार से करते थे। और एक जासूस भी आया था, आपको पता होगा कि जो कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, वो भी वहाँ से आया था, नेवल ऑफिसर था। तो इस टाइप के बहुत सारे जासूस वहाँ से चाबहार से इसको डील करते थे। तो बहरहाल इंडिया ने अफगानिस्तान को ये चक्कर दिया हुआ था कि चाबहार हमारे कंट्रोल में है, आप अपने तमाम कंटेनर्स को चाबहार पे शिफ्ट करो, वहाँ से बाई रोड आप काबुल ले जाया करो, और आपके लिए आसान होगा। पाकिस्तान की जो मजबूरी है उससे निकलें। और साथ साथ उनको ये भी बताया गया कि जो ईरान है, वहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो वहाँ पे जो आप कंटेनर्स उठाओगे तो वो उतने में ही पड़ेगा जितना कराची से वहाँ जाएगा। तो आप ज़्यादा सेफ होंगे उसके अंदर। तो पाकिस्तान की जो मजबूरी है उससे निकलो आप। तो अफगानिस्तान जो था वो बड़ा मुतमईन था कि इंडिया जो है ना, हमारा मामू हमारी मदद करेगा, और ईरान को हम इस्तेमाल करेंगे। ईरान को भी क्या फ़र्क पड़ता, तो उसकी वजह यह है कि चलें इंटरनेशनल ट्रेड को खुल रही थी उसके लिए, वहाँ पे कोई ना कोई रौनक थी, तो ईरानियों ने भी कहा बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो अचानक जो थे इंडियन गायब हो गए, और उन्होंने वहाँ पे शट डाउन किया अपना ऑपरेशन, और वहाँ से गायब हो गए। अब वो सिर्फ ईरान उससे मायूस नहीं हो, बल्कि अफगानिस्तान भी मायूस हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपनी सारी उम्मीदें जो थी वो वास्ता की हुई थी चाबहार से। अब वो सारी उम्मीदें टूट गई। अब ये उम्मीदें टूटी हैं, तो अब अफगानियों को समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से पाकिस्तान से दोबारा रब्ता करें। मुझे लगता है अब ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे, क्योंकि कितनी देर ये रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो यतीमी की हालत में है, और पाकिस्तान के अलावा उनका सहारा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चो साहब, एक बड़ा पिछले दिनों हमने कमेंट किया, लोग उसके ऊपर बहुत बोल रहे थे। अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, आपने कहा था ये नस्वार नहीं यूज करते, ये बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करते। तो लोगों ने एक बड़ी मजे की बात की, मेरी नहीं है, मैं लोगों का आपको पैगाम दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नशा करते नहीं है, लेकिन उसकी स्मगलिंग को बिल्कुल जायज। ये बात तो उस तरह से ठीक है ना, कि बेचते हैं वो ठीक है, वो कहते खुद हैं नहीं करना। कि इबादत अपनी जगह पे, ट्रेड अपनी जगह। चले वो ठीक है। सारे इलीगल काम करते हैं। मंशियात सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर है, बाहर सप्लाई की जाती है, असले की सप्लाई होती है। ये जो लोगों को पकड़ लेना होता है, गिरफ्तार कर लेना होता है, यरगमाल बना लेना होता है, मूवी बना लेना होता है, वो काम भी करते हैं। वो जायज है। इलीगल गाड़ियाँ जो होते हैं उनका काम भी करते हैं। वो उसको समझते हैं ट्रेड है। वो साथ नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद चरस बेच देंगे। ठीक है। सूदी कारोबार भी करें, सूदी कारोबार भी जायज़ है उनके लिए। तो दीन और दुनिया साथ चलाएंगे, साथ चलाना। वो थी नहीं एक फिल्म जो थी, उसके अंदर उसने कहा कि वो के चोर जो था नमाज पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज। ठीक है, इन पे पूरा आता है। इनका पूरा ठीक है। चलें अब चलते हैं जी क्रिकेट की दुनिया की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जी क्रिकेट के हवाले से। एक तो बड़ा मुख्तसर सा ये है जी कि बांग्लादेश ने मुंह तोड़ के जवाब दिया भारत को। ये बताएंगे क्या है, डट गया है, भारत को लग रहा था बांग्लादेश को गिरा लेंगे, ये बताएंगे। और फिर बाबर और रिजवान के हवाले से एक स्टोरी आपको बताएंगे कि अब ये दोनों क्या करने जा रहे हैं, या इनके साथ क्या हो सकता है। अब बांग्लादेश जो है ना, T20 वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर नहीं जा रहा। उसने कहा जी हम तो इंडिया नहीं आएंगे, और अब पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, तो बांग्लादेश भी नहीं आ रहा। तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा है अब जाके बांग्लादेश की कि भाई आ जाओ, पाकिस्तान के साथ ना मिलो, तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन सरदस्त वो डटे हुए हैं।
اور اب پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت، اور ساتھ سری لنکا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک قسم کا ڈنٹ پڑے گا. آئی سی سی جو ہے نا وہ مار کھا جائے گی اس سارے کام میں. تو سردست تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گیم جو ہے نا انڈیا کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ اس کو اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہی کھیلنا پڑے گا. یہ ورلڈ کپ نہیں رہے گا اگر اس طرح چلتا رہا. اور جس طرح زمبابوے کے اندر انہوں نے پڑا کیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے اگر جو گورے وہاں سے چلے گئے نا ان کے پاس سے تو یہ اکیلا رہ جائے گا انڈیا. یہ جو تکبر ہے نا انڈیا کو بہت نقصان پہنچائے گا. یہ ایک خبر ہے جو ظاہر آنے والے دنوں میں میچور ہوگی. کوئی دن تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں, اگر یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو بڑا مہینہ بھی نہیں رہے گا, فروری کے اندر ہونے ہیں سارے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں بڑے کھلاڑی ہیں پاکستان کے, کوئی شک نہیں, پاکستان کی پہچان ہے. لیکن اب ظاہر T20 کے کھلاڑی نہیں ہیں, وہ ون ڈے کے اور ٹیسٹ میچ کے کھلاڑی ہیں, لمبی ریس کے گھوڑے ہیں. تو چھوٹی ریس جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ٹھس ہو جاتے ہیں وہ. تو اب یہاں پہ یہ جو آسٹریلیا کے اندر اس وقت بگ بیش لیگ ہو رہی ہے, BBL ہو رہی ہے, تو وہاں پہ 2 واقعات ہوئے اوپر نیچے. ایک تو رضوان صاحب جب کھیلنے گئے تو انہوں نے, رضوان صاحب نے کیا کیا کہ 23 بالوں پہ 26 سکور بنایا, کیونکہ 100 آہستہ سا لگے رہتے ہیں, ٹک 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 ٹک. تو ان کو درمیان میں بلوا لیا گیا کہ آ جاؤ بھائی واپس, تمہاری ٹک ٹک نہیں دیکھ سکتے. تو فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک کھیلتے ہوئے کھلاڑی کو واپس بلا لیا گیا کہ آ جا پتر تو بیٹھ ادھر, تو وہ وہاں پر نہ کھیل سکتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اوور ختم ہو جاتے اور اس کے بعد گڑبڑ ہو جاتی, ٹیم ہار جاتی ہے. 20 اوور تھے T20 ہے نا, کتنا صبر کریں گے, کتنی دیر صبر کریں گے آپ. 23 بال تو آپ کھا گئے ان کے, 26 سکور بنایا آپ نے. اور دوسرا بابر اعظم کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. بابر اعظم اور سمتھ کھیل رہے تھے اس دوران, تو بابر اعظم صاحب نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے 39 بال پہ 47 سکور کیا, اور سمتھ جو تھا وہ ظاہر بڑا تیز تھا, اس نے 42 بال کے اوپر سینچری مار لی. تو دونوں کے گیندیں برابر تو اور سکور ڈبل, تو بڑا فرق تھا. تو اس دوران بابر اعظم صاحب جو تھے 3 گیندیں ضائع کر کے چوتھی گیند پہ انہوں نے ایک شاٹ لگا کے انہوں نے کہا کہ میں دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہوں تاکہ میں اگلا اوور بھی میں کھیلوں. سمتھ نے رن ہی لیا, اس نے کہا جا کھڑا رہے. اچھا اس کے بعد وہ ظاہر تھوڑی دیر بعد آؤٹ ہو گئے بابر اعظم صاحب, اور بلے مارتے ہوئے چلے گئے. بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ, کہ ایک تو کچھ لوگوں کو جو سب اعتراض یہ ہے کہ سمتھ نے زیادتی کی, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ بابر اور رضوان کو پاکستان کے لاڈلے ہیں نا, یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے انہیں برداشت کیا ہے کہ یہ سلو کھیلتے رہتے تھے, اور اس کے بعد نیچے والوں پہ پریشر آ جاتا تھا, وہ مارتے تھے بیچارے, وہ بھی آؤٹ ہو جاتے تھے. اب پہلی دفعہ پیوریفائی ہو رہا ہے. اب جب گورے یہ کر رہے ہیں, اب گورے غلط کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ, یہ تو برا لگنا چاہیے, لیکن حقیقت یہی تھی اس سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ اب T20 میں نہیں کھیل سکتے. اور دوسری بات ہے انہوں نے یار $1 بلین لگائے ہوں اس کے اوپر, آپ ان کا میچ خراب کر رہے ہو, ان کی گیم خراب کر رہے ہو, لوگوں کو برباد کر رہے ہو. اچھا صاحب میرے خیال میں T20 تو چلیں یہاں سے ریٹائرمنٹ لے لیں, لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ کھیلتے ہیں ابھی تو بڑی ایج باقی ہے. چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے, جہاں پہ نہیں کھیل سکتے وہ تو جان چھوڑیں یار. اس میں کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہر ٹانگے کے ساتھ لٹک جانا ہے آپ نے سارا, ہر گاڑی جو ہے نا اس کے اندر آپ نے گھسنا ہے. نہیں کر سکتے, نہ کرو یار, دوسرے پہ آ جاؤ یار, عزت رکھو اپنی. بابر کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, بہت بڑا پلیئر, بڑا کھلاڑی, رضوان بھی بڑا کھلاڑی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مت مار کے رکھیں ساری ٹیموں کی بھی اور ملک کی بھی. T20 کے نہیں ہے یہ آپ بھی مان لیں, بس یہ ہونا چاہیے. ٹھیک چلیں جی, آج کی ہماری آخری سٹوری جی کہ بھارت کی دھلائی ہوئی امریکہ میں کروائی پاکستان نے, یا پاکستان کی وجہ سے ہوئی. سنتاس معاہدہ گونج رہا ہے اس وقت امریکہ میں, یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی جانتے ہیں. اب انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے, امریکی جریدہ ہے, اس نے سنتاس معاہدے پہ بات کی. انہوں نے کہا جی انڈیا بڑی زیادتی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں اندر کشیدگی پھیل رہی ہے, اور انڈیا پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ, اور الٹیمیٹلی کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی جنگ شروع ہو جائے, اور انڈیا کو روکنا ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں رکتا تو معاملہ پھر بہت خراب ہے. بلکہ اس میں انہوں نے بتایا کہ عالمی ثالثی عدالت جو ہے انڈیا کے خلاف فیصلہ کر چکی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ بھی انڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ لوور ریپیرین کا پانی نہیں روک سکتے, لیکن انڈیا جو روک رہا ہے, اور اگر یہ پرنسپل بن گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر پانی کی جنگیں سٹارٹ ہو جائے گی, اور انڈیا اس کا پائنیئر ہوگا, اس کا بانی ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے. تو انڈیا کو باز کریں, یہ اگر باز نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا امن و امان خراب ہو جائے گا. اور اس خطے کے اندر جس کے اندر نیوکلیر پاور ہی نیوکلیر پاورز ہیں, یہاں پہ کو پھٹا پڑ گیا تو پوری دنیا کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, بجائے اس کے کہ ایک ملک کا پانی روک کے پوری دنیا کا پانی خراب کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو روکا جائے. تو وہاں پہ بھی ظاہر یہ بات ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ثالثی, انڈیا کے خلاف امریکہ کی طرف سے ایک ثالثی ہوگی, اور اسے کہا جائے گا کہ بندہ بن یار تو کیوں کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب بس آخری بات مجھے بتا دیں, مودی کے لیول کی بغیرتی آپ نے پہلے کبھی دیکھی؟ یار ویسے یار حد ہے یار. ہاں یا نام بتا دیں. یار دیکھو ہر ملک جو ہوتا ہے اس کے اپنے ویوز ہوتے ہیں یار, اپنا اس کا فارمولا ہوتا ہے. مودی کو ہم پسند نہیں کرتے, ہو سکتا ہے مودی کو انڈیا پسند کرتا ہو,
لوگ ہیں پسند بھی کرتے ہیں ان کو. جو صاحب گاؤ موتر پی کے تو پسند کریں گے نا جو اثرات ان پہ ہوں گے. تو یہ تھا ناظرین. تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. بالکل صحیح, مودی ہو جانا تو نہیں ٹھیک ہونا. بات ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے, لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.